لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب جو افسوسناک واقعہ پیش آیا شانگلہ میں پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے. یہ جو دہشت گردی اور ان کے سہولت کار سب سے پہلے جو اس ملک کے اندر موجود ہیں ان کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے فضا آج نا ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, کس نے انکریج کیا ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے. تھوڑا سا اس کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو سمجھا پائیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پہلے ہم ان واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں مختصر. پچھلے 24 گھنٹے میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں جی, جو ایک ایسی صورتحال کو سامنے لا رہے ہیں کہ جس کا فی الفور اگر تدارک نہ کیا گیا تو ہمارے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں بچے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کون ہے. مجھے تو خیر وہ آئینے کی طرح دکھائی دیتے ہیں, پتہ نہیں ہماری حکومت کو اور حکومت کے اہلکاروں کو وہ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اس کے پیچھے بھارت ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے امریکہ ہے, اور اس کے اندر کچھ دوست ممالک بھی ہیں. میں مسلم کا لفظ ڈیلیٹ کر رہا ہوں جان بوجھ کے. دوست ممالک ہیں, اچھا, ایک لفظ میں نے بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیا, حذف کر دیا. اب وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے, سب سمجھتے ہیں کیونکہ سی پیک سے کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے, کس کا نقصان ہوگا, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. ارے بھئی افغانستان ہمارے ساتھ ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں. پہچاننا تو دوستوں کو بھی چاہیے, لیکن اس کے انہیں پہچاننے میں ہم نے ہمیشہ غلطی کی ہے. تو دشمنوں کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو نقصان ہوگا. دوسری طرف چینی باشندوں کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ بھارت کے جو سابقہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوول صاحب, انہوں نے ایک سیل بنا رکھا ہے جس کی سالانہ فنڈنگ جو ہے وہ $1 بلین ہے. یہ وہی سیل ہے جس کے تحت کلبھوشن جو ہے وہ ایران کے راستے پاکستان کے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہی بلوچستان لبریشن آرمی کو, بلوچستان لبریشن فرنٹ کو, ان کو یہ سپانسر کر رہے ہیں. ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے جو ٹیررسٹ ہیں, ان کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں. بھارت کے ان کو پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں, وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ سر ہمیں یہ ٹیگ لائن تو یہ ہے نا, وی نو دیٹ کہ یہ سب کچھ لوگ ہیں, یہ ہمارے دشمن ممالک ہیں. میرا کوشچن یہ ہے جو یہاں پر سہولت کار ہیں, جو ہمارے اندر کالی بھیڑے ہیں, وہاں ابھی ہم پہنچنے والے تھے. پہلے ماتم کر لینا تھوڑا سا اپنی فورن پالیسی کا, اپنے فورن پالیسی ہینڈلرز کا, کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے تو کس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے اس کی بات کر کے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں آپ نے احتجاج کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن میں بولے آپ کہ جی یہ ملک ہمیں تباہ کر رہے ہیں. آپ OIC میں بولے, آپ شنگھائی تنظیم آرگنائزیشن میں بولے جا کے. آپ کے تو منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں, آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. اینی وے, یہ بہت دکھی دل سے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باغی بلوچ دہشت گرد ہیں یہ سارے پیڈ ملازم ہیں اسی سیل کے اور را کے. ایک دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرگنائزیشن کے یہ لوگ جو یہ کارروائی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, میں صدق کے دل سے اور سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا, پاکستان کی حکومت کا ان کو نام لے کے کنڈیم نہ کرنا انتہائی اور بے حسی کا مقام ہے. نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ نہیں, کنڈیم کیوں نہیں کر رہے آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ آپ جو یہ مسنگ پرسن کے نام کے اوپر جو بے وقوف بنایا ہوا ہے پوری قوم کو, انہوں نے تصویریں لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر, اور وہ آپریشن کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف, نیول بیس کو ٹکر رہے ہیں, وہ کیا نہیں کر رہے ہیں وہ. لیکن ہم چپ ہیں. ہم جو ہیں وہ مہک بلوچ صاحبہ چونکہ تشریف لے آئی تھی اس لیے اس کے بعد ہماری زبانیں گونگ ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے, کھل کے کہنا چاہیے کہ انہی لوگوں کے اندر سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کا حصہ ہے, اور پاکستان کے خلاف اس کے دشمن ممالک میں بیٹھ کے ٹریننگز لے کے, اسلحہ لے کے, ڈالر لے کے یہ اپنی قومیت بیچ رہے ہیں, یہ اپنی پاکستانیت ہونے کے پیسے وصول کر رہے ہیں اور پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں. اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ان کا نسلیں مکا دینی چاہیے. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں, جو پاکستان میں اس طرح کے واقعات کرا رہے ہیں, ان کی نسلیں ختم کر دینی چاہیے. لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سیریس ایکشن لینے چاہیے. آج میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہوں, لہذا مجھے کہنا دیجیے گا. ایک تو آپ کی تلوار بڑی سر پہ میرے لٹک رہی ہوتی ہے, کبھی آپ اشاروں سے مجھے کہتی بریک لینی بس کر دو. اینی وے, اب آ جائیے جناب آگے. سوال یہ ہے کہ باوجود اتنی قربانیاں دینے کے ہمارے جو لائن فورسز ہیں, ہماری جو مسلح افواج کے لوگ ہیں, انہوں نے بڑی تعداد میں 8 سے 10 ہزار تک شہید ہوئے ہیں فوجی ہمارے باقاعدہ.
وہ ان کے سہولت کاروں کو, ان کے سلیپر سیلز کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اس ایک واقعے کے بعد, اس کی کنڈمنیشن کے بعد ہم خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ ہم نے کیوں خاموشی اختیار کی اے پی ایس کے واقعے کے بعد؟ ہم نے کیوں خاموشی اختیار کی ایک بہت طویل عرصے تک اتنے واقعات کے باوجود؟ اب میں ذرا تھوڑا سا کوالیفائی کرنا نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد آپ نے اور میں نے تھوڑی کرنا ہے. میں عرض کروں آپ سے, دیکھیے ہمیں آج حقائق سامنے لانے ہیں. جی 2014 سے لے کے 2018 کے بیچ ان دہشت گردوں کے خلاف بہت خوفناک آپریشنز ہوئے تھے, جن میں آپریشن وہ ضرب عضب جو ہے وہ 15 جون 2014 کو لانچ کیا گیا تھا, اور رد الفساد 22 فروری 2017 میں. ان کا ایسے لگتا تھا ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے یہ, لیکن پھر مہاتما صاحب کی حکومت کا آنا تھا, یہ سارے آپریشن بھی ابینڈن ہو گئے, سی پیک کے اوپر کام بھی رک گیا, اور ان تمام قوتوں کو موقع مل گیا ری گروپ کرنے کا. اچھا, ری انفورس کیا انہوں نے اپنے آپ کو, ری گروپ کیا انہوں نے اپنے آپ کو, اسلحہ لیا, اور صدقے چلے جائیں اس حکومت کے جنہوں نے لا کے ان کو افغانستان سے پاکستان کے علاقوں میں بسایا. جیلوں میں جو لوگ سزائیں بھگت رہے تھے ان کو پریزیڈنشل پارڈن کے تحت واپس بھجوایا, اور وہ واپس پھر انہی گروپس میں شامل ہو کے آ گئے. تو کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ دشمن تو جو کر رہا ہے اس کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے, لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں ان کا کیا کریں؟ ان کا ماتم کریں, ان کا نوحہ پڑھیں, ان پر پھٹکار بھیجیں کہ کیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی, آگے آ جائیے جناب. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نیول کے اوپر. تو دیکھیے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ کسی بھی بڑی تنصیب پہ بہت سارے حملے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, کراچی کے اندر 3 واقعات ہوئے, اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے, جی ایچ کیوز کے سامنے ہوا, پھر گوادر میں ہوا, لیکن کہیں بھی وہ مچ جیل میں, اگر آپ کو یاد ہو, بہت بڑا آپریشن ہوا, لیکن کہیں بھی انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. یہ اس کا کریڈٹ اگر ہم اپنی مسلح افواج کو نہ دیں تو بڑی زیادتی ہوگی. یہ میرے خیال سے ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ پنپ نہیں پائے ہیں, یہ پاکستان کی کسی سرزمین پر قبضہ نہیں کر پائے ہیں, ان کو ہر حال میں ناکامی ہوئی ہے. سو سلیوٹس ٹو دیم. دوسری بات یہ ہے کہ جناب, یہ جو تربت نیول بیس کے اندر رسائی ہے, اس درجہ دراندازی جو ہے یہ بھی الارمنگ ہے. میرے خیال سے ہمیں بتایا تو جا رہا ہے کہ جی وہ کلیننگ آپریشن ہو رہا ہے, کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے, ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. Those who have facilitated them, those who have encouraged them, they all should be قربان کر دینا چاہیے جی اپنے ملک کی سلامتی کے اوپر ایسے لوگوں کو, ایسے افراد کو, ایسے گھرانوں کو. سائلنٹ لسنر بھی جنہوں نے کوئی رول نہیں ادا کیا, بٹ دے نو, آئی تھنک ان کو بھی وہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. ایبسولوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ 5 جو چائنیز شہید ہوئے ہیں, یقینی طور پہ جب ان کی تفصیل سامنے آئیں گی تو دکھ میں اضافہ ہی ہوگا, اس لیے کہ یہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے پروجیکٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت اہم اور قابل احترام ہے. ان کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی شہید ہوا ہے نیول بیس پہ, اور ایک ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا چائنیز کی, وہ بھی. تو یہ سارے واقعات اب برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. وی آر لوزنگ آر پیشنس. ہم مطالبہ کرتے ہیں آرمی چیف سے, ہم مطالبہ کرتے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان سے, پرائم منسٹر پاکستان سے, انٹیریئر منسٹر سے, 0 ٹالرنس اگر آپ نہیں اپنائیں گے تو یہ عنصر کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتے رہیں گے اور پاکستان کو بلیڈ کراتے رہیں گے. خدارا وار فوٹنگ پر, جنگی بنیادوں کے اوپر اس کے تدارک کے لیے کام کریں. یہ ISPR کی پریس ریلیز میں جو کہا گیا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ چین اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے, بالکل ایبسولوٹلی کھڑی ہے سر. حکومت سے زیادہ اس میں جو ہماری اصل میں پاک آرمی کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ اصل میں جو چین کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری چین سے دوستی سمندر سے گہری ہے, ہمالیہ سے اونچی ہے, شہد سے میٹھی ہے, اور پھر صدقے جائیں پریزیڈنٹ شی کے, انہوں نے پاکستان اور چین کو آئرن بردر کہہ دیا ہے تو مروڑ اٹھ رہے ہیں پیٹ میں دنیا بھر کے. یہ دوستی تو قائم رہے گی, اور ہم اپنے دشمنوں کا کلا کما کریں گے, کرنے کی پوزیشن میں ہیں, کر سکتے ہیں. ہماری افواج کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتی ہیں. آج کے اس دن ہم نے مطالبہ کر دیا ہے. میرے خیال سے جو یہ اوپر تلے 3 واقعات ہوئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر, اس نے ہمارے جو لا انفورسرز ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے سلامتی کے یعنی
ذمہ داران ہیں وہ بیٹھے ہوں گے سر جوڑ کے، اور یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی حکمت عملی جلد عوام کے سامنے آئے گی۔ سر یہ ضروری ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ کا کام تو گورننس دینا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، لیکن یہ سب کام کرنا تو پھر آرمی کا کام ہے نا، اس میں آرمی نے ڈیلیور کرنا ہے اور پھر ڈیلیور کر کے دکھانا بھی ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تو مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے نا فوج کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے، رائٹ، تو مجھے ٹکا خان، جنرل ٹکا خان کی ایک لائن یاد ہے، وہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ وی آر ناٹ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، وی آر اسٹوڈنٹ آف جیوگرافی، اینڈ وی اونلی نو دیز آر آر لائنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈیفینڈ دیم۔ we have to defend them, yes, and then they have to defend them۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اینڈ فیئر انف، بہت اچھے سے بخاری صاحب آپ نے بریف کر دیا۔